بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ جو کل محفوظ کیا تھا آج سنا دیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کا 8 اکتوبر کو الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ یا 8 اکتوبر کو الیکشن کروانے کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا ہے، غیر آئینی قرار دیا ہے۔ اب اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ جب آئے گا تو ہمیں یہ آپ کو بتانے کی پوزیشن ہوگی کہ غیر آئینی اقدام کے بعد کن کن لوگوں کو کیا کیا سزا دی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں ہیں کیونکہ یہ لائن اپ ہے، گورنمنٹ نے کیا اس کے اوپر ایکشن لینا ہے اور کیا یہ فیصلہ ہوا ہے، اس کے بعد گورنمنٹ نے کیا اناؤنسمنٹ کی ہے۔ یہ تمام بہت بھیانک خبریں ہیں، لیکن بہرحال اب اس کو ہینڈل کس طرح کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے اوپر لٹرلی جو پوسٹ جاری کی جا رہی ہیں، اس ٹائم سپریم کورٹ کو حکومت کی طرف سے گالیاں دی جا رہی ہیں، اور بہت عجیب پوسٹ میں دیکھ رہا ہوں، مگر بہرحال یہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ صورتحال جو ہے آپ کی میں نظر کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے قرآن کی آیات سے اپنی ابتدائیہ کا آغاز کیا، اور فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا، اور عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن کا 8 اکتوبر کا انتخاب کرانے کا جو حکم ہے وہ غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ اب اس کے اوپر کیا معاملہ ہوتا ہے ایکشن دیکھیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو 13 دن ضائع ہوئے ہیں اس کے لیے ہم 13 دن کو مائنس کرتے ہیں، اور انتخابات جو ہے وہ 13 دن کے بعد، یعنی کہ جو ہماری ڈیٹ ہے صدر مملکت کی، اس ڈیٹ کے 13 دن کے بعد جو ہے اب یہ الیکشن قرار پائے ہیں، یعنی کہ صدر مملکت کا فیصلہ بحال ہو گیا ہے۔ اس پوری پریکٹس میں کیا ملا گورنمنٹ کو یہ آپ جانتے ہیں، لیکن بہرحال گورنمنٹ نے پوری کوشش کی، بہت ایفرٹ کی، بہت زور لگایا، بہت طاقت لگائی، طاقت ان کے پاس تھی اور انہوں نے لگائی۔ کتنا پریشر آیا کہ ہم نے چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنسو تک دیکھ لیے، آواز میں ہم نے وہ بھاری پن محسوس کر لیا جس میں ان کو فیصلہ کرنے میں یا جو کچھ بھی پریشر تھا، بہرحال کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ پریشر آپ نے اور میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا جو پریشر ان پہ آتا ہے، اور وہ آپ شاید ازیوم نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال آپ کو میں انفارم کر دوں کہ اس کے بعد گورنمنٹ نے جو اپنا اناؤنسمنٹ کی ہے وہ بہت بھیانک ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے، مطلب اگر میں عام زبان میں کہوں تو گورنمنٹ نے کچھ فیصلہ ہی کر لیا کہ نہیں کروانے الیکشن، چاہے اس کے لیے حکومت گر جائے، اس کے لیے شہباز شریف نااہل ہو جائے، شہباز شریف کے اوپر آرٹیکل 6 لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مطلب کچھ ایسا ہو جائے کہ کوئی سیاست ہی ختم ہو جائے، سیاست دان والا معاملہ جو ہے، یعنی کہ جمہوریت والا جو معاملہ ہے وہی لپٹ جائے، لیکن عمران خان نہ آئے تو کوئی بھی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ فیصلہ شاید قبول کر لیں گے۔ اور اب آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ حالات اس طرف گئے تو آئین میں ایمرجنسی کا آرٹیکل موجود ہے، یعنی کہ اگر سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا تو ٹھیک ہے، چیف جسٹس بھی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے، اور سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ لیکن اگر چیف جسٹس نے انصاف کے اوپر فیصلہ کیا یا آئینی فیصلہ کر دیا، حق کے اوپر آ گئے، تو پھر ہم ایمرجنسی لگا دیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آئین جو ہے وہ آرٹیکل یہ جو آرٹیکل ہے ایمرجنسی کا وہ تو کہیں نہیں گیا نا، وہ تو ہم کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اور آگے دیکھ رہی ہے، اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان سے جب آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کم از کم 2 سال کے لیے تو ہم الیکشن ہونے نہیں دیں گے، یعنی کہ یہ ان کے صاف الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 2 سال تک کا ٹارگٹ ہے اس حکومت کا، پی ڈی ایم کا، کہ ہم 2 سال تک تو کم از کم ہم الیکشن ہونے نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ کے پی ہو، چاہے وہ حکومت ہو، فیڈرل ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وی نو دیٹ کہ رزلٹ کیا آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے قربانی دی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے ہمیں گندا کروا دیا ہے، ہم حکومت میں آنا نہیں چاہتے تھے، آپ ہمیں گریبان سے پکڑ کے بلکہ کالر سے پکڑ کے جو ہے آپ نے ہمیں حکومت میں ڈالا ہے، اب ہمیں سنبھالیں۔ اور ہم اس حالت کے اندر آنے کے بعد ہماری پوزیشن یہ نہیں تھی، اور اگر ان کی بات کو سمجھیں تو 1 سال پہلے ان کی پوزیشن یہ نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کا گراف کچھ اور کہہ رہا تھا، اور پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کا گراف کچھ اور کہہ رہا تھا، سیٹیں ملنے کی امیدیں تھیں، لیکن وہ کہتے ہیں آج آپ نے ہم کو بالکل جو ہے جس طریقے سے آپ ان کے اپنے لوگوں کی خبر پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے بلنڈر ہوا ہے،
ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم سے بلنڈر ہوا ہے, کہتے ہیں ہمیں سزا ملے گی اس بات کی, اس بیانات کی, لیکن بلنڈر ہوا ہے ہم سے, تو وہ بلنڈر کہتا ہے ہم نے کروایا ہے, ہم سے کروایا گیا ہے زبردستی دھمکیاں دے کر کے کہ جیل میں ڈال دیں گے, بند کر دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, حکومت میں آؤ. تو کافی جھوٹ بھی کہا گیا, مگر بہرحال اس میں وہ آ گئے. اب اس میں اگر ہم ان کی منطق کو دیکھ لوں, میں آپ کو ایک منطق بتا رہا ہوں, وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں, یعنی کہ ایک فارمولہ دے رہے ہیں وہ نون لیگ والے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ پر انگلی اٹھ جائے تو جج فیصلہ نہیں کر سکتا. اب یہ کہیں لکھا نہیں ہے, لیکن یہ شاہد خاقان عباسی کی اپنی ایک اصطلاح ہے. انہوں نے کہا کہ اگر بینچ پر انگلی اٹھ جائے تو جج فیصلہ نہیں کر سکتا. مطلب مان لیجئے, ایک عام زبان میں بات کر رہا ہوں, مان لیجئے کہ آپ سے کوئی جرم سرزد ہوا, مطلب میں نے ایک قتل کر دیا, میں چلا گیا عدالت میں, اور میں نے دیکھا کہ جج کا جو فیصلہ ہے نا میرے خلاف آ سکتا ہے, تو میں نے کہا جی میں آپ کے اوپر میں انگلی اٹھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, مجھے آپ پہ اعتراض ہے, تو جج فیصلہ نہیں کر سکتا, جج فارغ ہو گیا. اب دوبارہ سے نئے سرے سے نئی عدالت قائم کی جائے, نیا جج قائم کیا جائے, نیا فیصلہ کیا جائے, جیسے ہی مجھے لگے گا کہ وہ میرے خلاف فیصلہ دے دے گا, میں انگلی اٹھا دوں گا اس کے اوپر. تو آپ انگلی اٹھاتے رہیے, جج کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے خلاف فیصلہ دے. اس قسم کے باتیں جو ہے وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. لیکن بہرحال آج کچھ بڑا ہونے والا ہے, کیونکہ اس ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس ٹائم اجلاس بیٹھ چکا ہے, اس ٹائم جو اجلاس ہے وہ بیٹھ چکا ہے. اب آپ کو میں دوں ایک بہت بھیانک خبر یہاں پر, ٹھیک ہے نا. اجلاس جو بیٹھا ہے وہ بہت گندی خبر دے سکتا ہے آپ کو, اور وہ خبر جو ہے وہ بہت کچھ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہلا دے گی, بلکہ جس طرح کی دھمکی دی ہے نواز شریف صاحب نے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈالر 500 کا ہو جائے گا, یہ دھمکی دی ہے انہوں نے کہا کہ معیشت تباہ ہو جائے گی. اور پھر شہباز شریف کو ایڈوانٹیج ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ سنبھالو. اگر انہوں نے کہہ دیا سنبھالو, تو جو ان کو لے کر آئے ہیں, تو جو ٹائم ہے, یعنی کہ بجٹ کا ٹائم جو ہے وہ کون پورا کرے گا؟ یہ اپریل ہے نا, مئی جون جولائی, تو اس کے اندر بجٹ آ رہا ہے, اور ان سے کہا گیا کہ بجٹ پیش کرو گے تو جاؤ گے, ریزائن دو گے. اسی لیے اکتوبر رکھا تھا, اور اکتوبر میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اکتوبر میں لے کے جا رہے ہو تو ابھی جو ہم چھوڑ بھی نہیں رہے, یہاں سے پکڑا ہوا ہے, تو ہمیں پنجاب ہم لوز کریں گے, واپس کرو گے ہم کو, ہم کے پی کے لوز کریں گے, واپس کرو گے ہم کو, ہم تو لوز کنڈیشن کے اوپر ہیں. تو اگر ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں تو اب یاد رکھیے گا کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہو سکتے ہیں کہ ایک خبر دوں گا, خالی میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا ویڈیو کو, ایک خبر دوں گا کہ آپ کے انتظامات کیا ہیں اور آپ کے ملک میں آ کیا گیا ہے, اور اب اللہ نہ کرے لیکن محفوظ کون ہے, مجھے آپ نے بتانا ہے کمنٹ میں محفوظ کون ہے. خبر دیکھیے, پولیس اہلکاروں کے ہیلمٹ اور بلٹ پروف جیکٹ سے گولیاں آر پار ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب آپ کے پاکستان میں ایسے ویپنز موجود ہیں جو بلٹ پروف جیکٹ کو اور بلٹ پروف ہیلمٹ کو آر پار ہٹ کر سکتے ہیں. وہ نام کے ہیلمٹ ہیں, اب وہ ہیلمٹ تو بلٹ پروف ہیں لیکن وہ عام گنز کے لیے ہیں, کہ اگر آپ ٹی ٹی سے فائر کریں تو وہ بلٹ پروف کام کرے گی. لیکن اس قسم کی ویپنز کو منگوایا گیا ہے پاکستان میں کہ جو بلٹ پروف شیشوں کو اور بلٹ پروف میٹل کو آر پار کر دے, گولی آر پار ہو جائے. ٹارگٹ پہ کون ہے, یہ مجھے سوال کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم یہ بات تصور کرتے ہیں, ازیوم کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ جو شیشے یوز کرتے ہیں گاڑیوں کے وہ بلٹ پروف ہوتے ہیں, تو کیا وہ محفوظ رہ گئے یا ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو سکتی ہے؟ اس طریقے سے عمران خان صاحب کی گاڑی جو ہے یا ان کے اندر گھر میں جو کمرے ہیں, 2 کمرے کم از کم, وہ بلٹ پروف ہیں, تو وہ بلٹ پروف جو ہیں کیا ان کو وہ سیف کر سکتے ہیں؟ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بھیانک ہیں. جو بھی ہیں بہرحال آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, آپ اس کے اوپر میں کمنٹ سے اظہار کر سکتے ہیں. میں بہت جلد جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی یا مجھے اندر سے خبر آئے گی حکومت کی طرف سے تو میں آپ کے سامنے رکھنے آ جاؤں گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.